بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ بإذن اللہ تعالی اب ہم آیت نمبر 5 شروع کریں گے۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا ذکر فرمایا تھا۔ اہل ایمان میں سے بعض لوگ وہ جن کی صرف باتیں ہی باتیں ہیں، زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں مگر عمل میں سرد مہری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کبر مقتا عند اللہ، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں سرد مہری اور بیزاری ہے۔ دوسری طرف وہ ایمان والے ہیں جو اللہ کی محبت میں کسی عمل سے نہیں ہچکچاتے، یہاں تک کہ میدان جنگ کی نوبت آئے تو وہاں بھی سیسا پلائی دیوار کی طرح ڈٹ جاتے ہیں۔ جیسے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت میں کسی عمل میں پیچھے نہیں رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب، یقیناً اللہ کو بھی ان سے محبت ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 5 ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی، میری قوم، میرے لوگوں، لما تؤذوننی، تم مجھے تکلیف کیوں دیتے ہو، وقد تعلمون انی رسول اللہ علیکم، جبکہ تم خوب اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف۔ اس آیت میں سب سے پہلی بات جو ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ اس سے پہلے کی آیات سیکنڈ، تھرڈ اور فورتھ میں اہل ایمان کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اچانک سے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں آیا، اور وہ کیا اذیت ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم سے پہنچی۔ اصل میں it's like to draw a parallel، ایک ریزیمبلنس دی جا رہی ہے، ایک مماثلت ہے۔ اسے ایسے سمجھا جا سکتا ہے کہ اہل ایمان کے عمل میں سرد مہری جہاں اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے بیزاری کو بڑھانے والی چیز ہے، یہی عمل میں سرد مہری رسول کے لیے اذیت کا، تکلیف کا باعث ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام رسول تھے ویسے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب تورات دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہیں، بنو اسرائیل سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کیا ہے؟ اصل میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پورے قرآن میں کبھی بھی قوم کا لفظ نہیں آیا۔ باقی رسولوں کے لیے قوم کا لفظ آیا، جیسے نوح علیہ السلام نے فرمایا یا قومی ارائیتم ان کنت بینۃ من ربی۔ صالح علیہ السلام کے بھی الفاظ ہیں قرآن میں، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی قوم کا لفظ ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن میں قوم کا نہیں، الناس کا لفظ ہے، یعنی تمام انسانیت۔ جیسے سورہ اعراف میں ہے، قُلْ یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اعلان فرما دے ایہا الناس، یقیناً میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد انسانوں میں سے وہ لوگ جنہیں اسلام کی سعادت نصیب ہوئی وہ امت مسلمہ ہیں۔ اب ان کا کام ہے کہ رسول کا لایا ہوا پیغام ہر شخص تک پہنچائیں۔ جو لوگ کرسچن، یہودی، ہندو، بدھسٹ گھرانوں میں پیدا ہوئے انہیں رسول اور دین حق کے بارے میں بتایا جائے۔ اگر امت کے اپنے عمل میں کمزوری ہوگی، اپنے قول اور فعل میں تضاد ہوگا تو تمام انسانیت کو دین کیسے پہنچے گا؟ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر یہ سمجھانے کے لیے آیا کہ جیسے قوم بنو اسرائیل کی اطاعت میں کمی موسیٰ علیہ السلام کے لیے تکلیف کا باعث تھی، اسی طرح امت مسلمہ بھی جب عملی میدان میں پیچھے ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی جذبات ہوں گے۔ غزوہ حنین کے موقع پر مال غنیمت کی تقسیم پر کچھ نوجوانوں نے اعتراض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ اخی موسیٰ لقد اوذی باکثر من ھذا فصبر۔ اللہ تعالیٰ میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام پر اپنی رحمت نازل فرمائے، انہیں اس سے بھی زیادہ اذیت ملی اپنی قوم سے مگر انہوں نے صبر کیا۔ حقیقت میں رسول کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے احکامات لوگوں تک پہنچانے کی ہے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے احکامات کا بہترین نمونہ رسول خود ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات تھیوری ہیں تو رسول ان کا بہترین پریکٹیکل عملی نمونہ۔ اسی لیے سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ عمل میں کمی اللہ تعالیٰ کے ہاں بیزاری بڑھانے والی شے ہے۔ رسول چونکہ عملی نمونہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا، جب اس کی اطاعت میں کمی ہوگی تو وہ رسول کے لیے اذیت کا باعث بنے گی کہ احکام بھی پہنچا دیے، عمل بھی کر کے دکھا دیا، اب مسلمان ہوتے ہوئے بھی یہ سرد مہری دکھاتے ہیں۔
بنو اسرائیل کی نافرمانی اور اطاعت میں شدید کمی موسیٰ علیہ السلام کے لیے اذیت کا باعث بنی۔ اس آیت کے ساتھ کئی واقعات کوٹ کیے جاتے ہیں کہ اس واقعے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت ملی، لیکن اگر آپ اس آیت کو اس صورت کے موضوع اور سیاق و سباق یعنی کانٹیکس کے حساب سے سمجھیں گے تو یہ آیت زیادہ کھل کر واضح ہوگی۔ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کو، اس آیت کو اسی صورت میں جگہ دی۔ اس صورت کا موضوع اگر آپ سمجھیں تو دوسری ہی آیت سے ہے، لما تقولون ما لا تفعلون، تم جو کہتے ہو اس پر عمل کیوں نہیں کرتے۔ تیسری آیت میں بھی یہی بات دہرائی گئی، ان تقولوا ما لا تفعلون، تم جو کہو اس پر عمل نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بات بیزاری کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس صورت کا موضوع عمل میں کمزوری ہے اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کی صفوں کا کمزور ہو جانا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما زاغوا، جب وہ ٹیڑے ہی رہے۔ زاغوا زیغ سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے المیل عن الاستقامت، سیدھے راستے سے ہٹ جانا۔ رسول نہ صرف صراط مستقیم کی طرف بلاتا ہے بلکہ وہ اس راستے کا بہترین مسافر خود بھی ہوتا ہے۔ تو بہترین اسوہ حسنہ کے ہوتے ہوئے بھی جب وہ ٹیڑے ہی رہے، مستقل یہ رویہ چلتا رہا، یعنی سیدھے راستے سے اتنے دور چلے گئے، عمل کی اس قدر کمی ہوگی کہ انہیں لگنے لگا نعتیں پڑھنا ہی اصل دین ہے، رسول کی سالگرہ کرنا ہی رسول کی بعثت کا مقصد تھا، مرثیے پڑھ لو، جلسے جلوس کر لو، رہ گئی کتاب اللہ تو یہ مردے بخشوانے کے لیے، یا پھر فلاں فلاں صورتیں اور فلاں آیات نکال کر اپنی کتاب بنا لو اور اسی کو پڑھو، اسی میں فضیلت ہے۔ جب بنو اسرائیل نے رسول کے اسوہ حسنہ کے ہوتے ہوئے بھی ایسے کئی باطل راستے نکال لیے اور ان پر ڈٹے ہی رہے، دین کو بہت سے فتووں سے مشکل ترین کر دیا، ان کی وجہ سے ان کی اپنی نسلیں دین سے دور ہو گئی۔ ہارورڈ سے ڈگری لینا آسان ہو گیا اور مدرسے کی ڈگری بہت کمپلیکس ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں کو پھر ٹیڑھا کر دیا، دین کی روح، دین کا ایسنس ختم ہو گیا، ان کے باطل طریقے ہی ان کے لیے اصل دین بن کر رہ گئے، ان کے دل انہی باطل طریقے اور ٹیڑھے راستوں پر مطمئن ہو گئے۔ دل کی بے چینی ہے جو انسان کو زور دیتی ہے کہ تم غلط کر رہے ہو۔ جب یہ بے چینی ختم ہو جائے تو انسان اپنی ذات میں خود کو بہترین سمجھنے لگتا ہے، پھر ہدایت کا کوئی رستہ رہ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، پھر اللہ بھی ہدایت نہیں دیتا فاسق لوگوں کو۔ فسق کے دو معنی ہیں، کفر اور معصیت۔ کفر کا معنی ایمان کے مقابل آتا ہے، یعنی جب ایمان کی بات ہو رہی ہو اور فسق کا لفظ آئے تو کفر کا معنی اپلائی ہوتا ہے، جیسے کہ سورہ سجدہ کی آیت میں ہے افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا مومن اور فاسق یعنی کہ کافر ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ دوسرا معنی فسق کا ہے معصیت، اس کا مطلب ہوتا ہے نافرمانی۔ یہاں چونکہ عمل میں کمی، اللہ تعالیٰ کے بھیجے احکامات سے رخ موڑنے کی بات ہے، تو یہاں فاسقین جو ہے وہ نافرمانی کے معنی میں ہے، اور اللہ بھی ہدایت نہیں دیتا نافرمان لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے الہادی، ہدایت دینے والا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہی رسالت کا سلسلہ بنایا، پھر کتاب بھی دی، پھر بھی اگر کوئی نافرمانی پر ڈٹا رہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ لا یہدی، پھر اللہ بھی ہدایت نہیں دیتا۔ القوم لوگوں کو کہتے ہیں، اور یہ ایک جنرل سٹیٹمنٹ ہے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یہ ایک رول ہے جو نافرمان اور فاسقین نوح علیہ السلام کی قوم سے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی قوم سے، لوط علیہ السلام کی قوم سے، بنو اسرائیل میں سے، باقی رسولوں کی اقوام میں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں سے، سب کو اکٹھا کر کر القوم الفاسقین فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ لا یہدی، ایسے کچرے کو اللہ تعالیٰ بھی ہدایت نہیں دیتا۔ الفاسقین کا لفظ جو ہے یہ بالاسمی ہے، یعنی وہ لوگ جن کے ہر عمل میں نافرمانی ہی نافرمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے ہدایت روکتا ہے جو معصیت سے خود کو بچانے کی کوشش کرے، اگر کوئی نافرمانی ہو بھی جائے اور اللہ کی طرف رجوع کرے، ایسے لوگ القوم الفاسقین میں نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے اور ہدایت کے دروازے کبھی بھی ہم پر بند نہ کرے۔ بارک اللہ لی ولکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔